قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب اپنے بندوں کو کہہ دیجئے، یا عبادی، یہ جو میرے بندے ہیں ان کو کہہ دیجئے، میرے بندوں سے ارشاد فرما دیجئے، میرے بندوں کو حکم کر دیجئے، میرے بندوں کو اعلان کر دیجئے، یا عبادی، او میرے بندے، الذین اسرفوا علی انفسہم، اگر آج تک تم نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی اللہ کی جو نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی قسم اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، جو بندہ اللہ کی مان کے نہیں چلتا، اللہ کی مالک بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آتا، اگر کوئی بندہ اللہ کی بغاوت کرتا ہے، اللہ کی بادشاہت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر کوئی بندہ اللہ کی مان کے نہیں چلتا، میرے اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا کہ اگر ساری کی ساری دنیا اللہ کی فرما بردار ہو جائے، دنیا کے اوپر ایک بندہ بھی اللہ کی نافرمانی کرنے والا نہ ہو، تو اللہ کی بادشاہت کے اندر ذرہ برابر بھی بڑھوتری نہیں ہوگی، اور اگر ساری کی ساری دنیا اللہ کی نافرمان ہو جائے، کوئی بھی بندہ اللہ کا فرما بردار نہ بچے، پھر بھی فرمایا اللہ کی بادشاہت کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ، جس کو بات سمجھ آئے، جب آپ کی سبحان اللہ رک جائے گی تو میں سمجھ جاؤں گا بھی مول سے باب جان چھوڑ دو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب، میرے ان بندوں کو کہہ دیجئے، میرے بندوں کو ارشاد فرما دیجئے، اسرفوا علی انفسہم، اگر تم نے میری نافرمانی کر کے اپنے جسم کے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تم نے میری بغاوت کر کے اپنی ذات کے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تم نے میری نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہیں، اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر بھی میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ جب بھی تیرے دل کے اندر یہ بات آ جائے، یار ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر گئی، یار ساری زندگی اللہ کی بغاوت میں گزر گئی، یار ساری زندگی میں نے اللہ کی نہ مان کے کیا کمایا ہے، میں نے کیا کیا ہے۔ جو مومن بندہ ہوتا ہے کبھی نہ کبھی اس کو اس کا ضمیر ضرور جھنجھوڑتا ہے، اس کا ضمیر اس کو ضرور کہتا ہے، جب بھی تیرے دل کے اندر آ جائے، میرے دروازے پہ آ جانا، آ کر مجھ سے مانگ لینا، مجھ سے توبہ کر لینا، مجھ سے معافی مانگ لینا۔ جب کبھی تو مجھ سے معافی مانگے گا، ابھی تو آ کر میرے دروازے پہ یوں ہاتھ پھیلائے گا، تیرے ہاتھ پھیلیں گے تو مجھ سے مانگے گا، اللہ فرماتے ہیں تیرے ہاتھ ابھی نیچے نہیں جائیں گے، میں تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو میرے بھائی اللہ اکبر، بڑے بڑے گناہ گار دیکھو اللہ کی دربار میں جیسے ہی آئے، جن کی 100 سال عمر تھی اللہ کی دربار کے اندر آئے، 70-80 سال 90 سال عمر تھی اللہ کی دربار کے اندر آئے، اللہ سے معافی مانگی تو اللہ پاک نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، قحط پڑا، قحط ایسا پڑا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا سارے بندے باہر میدان کے اندر آ جاؤ، وہاں کھڑے ہو کر ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، وہاں کھڑے ہو کر ہم اللہ سے توبہ کریں گے، وہاں کھڑے ہو کر ہم اللہ سے زار و قطاری کریں گے، وہاں ہو کر آج ہم اللہ کو راضی کریں گے۔ فرمایا سارے کے سارے لوگ باہر آ گئے، سارے کے سارے لوگ جب باہر نکلے، اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اللہ مہربانی فرما قحط سالی کو دور فرما دے، اللہ مہربانی فرما بارش عطا فرما دے، اللہ مہربانی فرما حالات ٹھیک فرما دے۔ اللہ نے فوراً وہی بھیجی، حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا جبریل جاؤ، جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتاؤ، فرمایا او میرے کلیم، یہ جتنا مجمع کھڑا ہے اس مجمع میں ایک میرا نافرمان ایسا کھڑا ہے، ایک گناہگار ایسا کھڑا ہے، ایک میرا باغی ایسا کھڑا ہے، ایک میری نہ ماننے والا ایسا کھڑا ہے، جب تک وہ اس مجمع کے اندر رہے گا میں اللہ آپ کی بھی بات، آپ کی بھی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ آپ اعلان کر دو وہ بندہ اس مجمع سے نکل کر باہر چلا جائے، میں اللہ فوراً آپ کی قحط سالی دور کر کے آپ کی دعا کو قبول کر لوں گا۔
اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہیں، اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں، جو بھی اللہ کا نافرمان بندہ کھڑا ہے، جو بھی اللہ کا باغی بندہ کھڑا ہے، وہ فوراً اس مجمع سے باہر نکل جائے، وہ فوراً یہاں سے باہر ہو جائے، اللہ پاک دعا کو پھر قبول کریں گے۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر گزری، موسیٰ علیہ السلام نے انتظار کیا، لیکن اس مجمع سے کوئی بندہ باہر نہیں گیا، اس مجمع سے کوئی بندہ باہر نہیں نکلا۔ فوراً اللہ پاک نے دعا کو قبول کر لیا، کہا سالی ختم ہو گئی، اللہ نے بارش نازل فرما دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے، اللہ آپ نے تو ابھی فرمایا تھا میرا نافرمان بندہ ہے، جب تک وہ باہر نہیں نکلے گا میں دعا قبول نہیں کروں گا، ابھی تک تو باہر کوئی بھی نہیں نکلا اور آپ نے دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا او میرے کلیم، تجھے پتہ ہے وہ جو میرا نافرمان بندہ تھا، جو میرا باغی بندہ تھا، جب آپ نے اعلان کیا وہ فوراً دل ہی دل میں وہ رو دیا، دل ہی دل میں اس نے دعا کی، اس نے کہا او پروردگار عالم، آج تک تو نے میرا پردہ رکھا، آج تک میرے گناہوں کو تو نے لوگوں کے سامنے نہیں عیاں کیا، آج تک میرے گناہوں کو تو نے چھپا کے رکھا، اللہ مہربانی فرما، ساری زندگی جیسے تو نے میرے گناہوں کی ستاری فرمائی ہے، آج بھی میرے گناہوں کی اوپر ستاری فرما دے، میں تو اس سے صلح کرتا ہوں، میں تو اس سے توبہ کرتا ہوں، میں تو اس سے معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ موسیٰ میرے نافرمان بندہ ضرور تھا، لیکن اس سے مجھ سے صلح کر لی ہے، مجھ سے معافی مانگ لی ہے، مجھ سے توبہ کر لی ہے، میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے اور میں نے اس سے صلح کر لی ہے۔ پہلے تو میں اس کی وجہ سے بارش نہیں دے رہا تھا، اس کی وجہ سے کہا سالی دور نہیں کر رہا تھا، اب جو الفاظ اس نے کہی ہیں، جو معافی اس نے مجھ سے مانگی ہے، آج اسی کی وجہ سے میں یہاں قحط سالی ختم کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ وہ بندہ کون ہے، مجھے تو وہ ملا دے، وہ بندہ کون ہے مجھے تو بتا دے، وہ بندہ کون ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا او میرے کلیم، تجھے نہیں پتا جب میرا نافرمان تھا، جب وہ میرا باغی تھا، اس وقت میں نے اس کا پردہ فاش نہیں کیا، اب تو اس نے میری ساتھ صلح کر لی ہے، اب تو وہ میرا قریبی ہو گیا ہے، اب تو وہ میرا ولی ہو گیا ہے، اب تو میرا دوست ہو گیا ہے، اب تو اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے، اب تو مجھ سے معافی مانگ لی ہے، اب میں اس کو کیسے اس کا راز عیاں کر سکتا ہوں؟